بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 12 نومبر ہے، ہفتہ کا دن، سال 2022، شام کا وقت ہے۔ آپ کا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ناظرین، شام کے پروگرام میں ہمیشہ سے ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ کے خدمت میں بڑی انٹرسٹنگ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی دیہ میں، کسی موضع میں، کسی پنڈ میں ایک آدمی رہائش پذیر تھا۔ اس نے ایک دن فیصلہ کیا، حالات و واقعات سے تنگ آ کر، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے ارد گرد میں ہونے والے واقعات سے تنگ آ کر اس نے اپنی فیصلہ کیا دل میں کہ میں اپنی فیملی سمیت یہاں سے نقل مکانی کر جاؤں گا، ہجرت کر جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا اور جا کر کسی اور گاؤں میں، کسی اچھے گاؤں میں، کسی ایسے گاؤں میں رہوں گا جہاں پہ لوگ بہت اچھے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں۔ یہاں یوں کہہ لے کہ زمانہ بہت برا ہو چکا ہے۔ آج بھی کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ایک یہ فکرہ کہ جی زمانہ بڑا برا ہو گیا۔ کون سا زمانہ برا ہو گیا ہے؟ کبھی سوچا اپنے $1,000,000 کویسچن ہے کہ زمانہ کیسے برا ہو گیا؟ زمانہ برا نہیں ہو سکتا، یہ کہنا، ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ اچھا، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بندے نے کیا کیا کہ گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں قرب و جوار کے دور و قریب کے جو جتنے دیہات ہیں، موضعات ہیں، یا جو پنڈ ہے، گاؤں ہیں، سب کو وزٹ کر کے آتا ہوں۔ جو گاؤں مجھے اچھا لگے گا نا، وہاں میں چلا جاؤں گا، اپنی فیملی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں گا، وہاں پہ رہائش اختیار کروں گا، لیکن یہاں سے میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اچھا، کسی اچھے گاؤں کی تلاش میں چلتے چلتے، گرتے پڑتے، سفر کرتے کرتے، پھرتے پھرتے وہ بہت دور جا نکلا، اور اس سے دور سے ایک گاؤں نظر آیا، اور گاؤں کی طرف جب اس نے رستہ لیا، اس ڈائریکشن کو، اس طرف چلنا شروع کر دیا، گاؤں کی طرف، تو اسے گاؤں سے باہر ہی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، سفید داڑھی میں اور سفید لباس میں، سفید پگڑی میں، اور ان کے پاس عصا پڑا ہوا تھا، یعنی ان کی لاٹھی پڑی ہوئی تھی، اور اپنی چٹائی بچھا کر وہ بیٹھے ہوئے تسبیح پر کچھ ورد کر رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا، جو اچھے گاؤں کی تلاش میں تھا، اس کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس بندے سے اس گاؤں کے بارے میں بہت کچھ معلومات مل سکتی ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ گیا اس کے پاس، بزرگ کے پاس، اللہ کے اس ولی کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس، اس درویش کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا، بیٹھے بیٹھے جب اس نے یہ دیکھا کہ بزرگوار کچھ ورد سے، کچھ پڑھنے سے ان کو توقف ملا ہے، کچھ ان کو وقفہ ملا ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی کا اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے بندے، تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا چاہتے ہو، اور میرے پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارا میرے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، غرض کیا ہے، تمہیں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس بندے نے، جو اچھے گاؤں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اس نے کہا، بابا جی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے اس گاؤں کے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ آپ اسی گاؤں کے رہائشی ہیں، اسی میں بستے ہیں، اسی کے باسی ہیں۔ اس نے کہا، بزرگوار نے کہا کہ ہاں، یہ درست ہے کہ میں یہیں پہ رہنے والا ہوں، اور میرے آباء و اجداد اسی گاؤں میں رہے ہیں، اور میں بھی یہیں پہ ہوں، میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، بڑا دور دراز سے اور دیرینہ تعلق ہے، یہ بتاؤ، اگلی بات کرو۔ اس نے کہا کہ اس گاؤں کے بارے میں مجھے بتائیں کہ میں اس میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس میں بسنا چاہتا ہوں، اس گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں، اور کسی ایسے گاؤں کی تلاش میں ہوں جو بہت اچھا ہو، جہاں کے رہنے والے لوگ اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بہت اچھے ہوں۔
اللہ کے ولی نے کچھ توقف کیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور یہ کہا کہ تم نقل مکانی کیوں کرنا چاہتے، ہجرت کیوں کرنے کا فیصلہ کیا تم نے؟ اپنا گاؤں چھوڑنے کا، اپنے آباء و اجداد کی رہائش چھوڑ کر تم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ پہلے مجھے یہ بتا دو۔ اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ مجھے اللہ کے بندے لگتے ہیں، میں صرف اور صرف اس لیے وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں، جو سارے گاؤں کے لوگ ہیں، وہ سارے برے ہیں، انتہائی پرلے درجے کے فریبی ہیں، دھوکہ باز ہیں، مکار ہیں، دغا باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کی کوئی خامی ایسی نہیں ہے جو ان میں نہ ہو، دن دہاڑے چوریاں کرتے ہیں، وہاں پہ رہنا کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے بڑا سوچ بچا کر یہ کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے میرا جانا ہی بنتا ہے۔ بابا جی اب گویا ہوئے، بات ان کی سمجھ میں آ گئی اللہ کے اس بندے کی ذہن میں۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، اللہ کے بندے تم ایسا کرو کہ اس گاؤں میں نہ جانا، یہ اس گاؤں کے جو رہائشی ہیں، باسی ہیں، رہنے والے ہیں، مکین ہیں، وہ ان لوگوں کے اگر برابر نہیں ہے تو ان سے زیادہ برے ہیں۔ جتنی خامیاں، جتنی کمیاں، جتنی کوتاہیاں تم نے مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں میں گنوائی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کچھ اس سے زیادہ ہی ہوں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس گاؤں کو وزٹ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے چلتے بنو، کوئی اور گاؤں تلاش کر لو، کسی اور گاؤں کی راہ لے لو۔ اچھا وہ بندہ بڑا مایوس ہوا سن کے، مہاجر جو تھا، جو ہجرت کرنے آیا تھا، سن کے بڑا مایوس ہوا کہ میں نے تو سارا دن سفر کرنے کے بعد، بڑا دور دراز سے چلنے کے بعد یہاں آ کر دیکھا تھا کہ یہاں کے لوگ مختلف ہوں گے، لیکن مجھے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملا۔ وہ خیر سستانے کے لیے، تھوڑا سانس لینے کے لیے، تھوڑے آرام کرنے کے لیے وہ بزرگ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہاں پہ اس نے اپنی چادر بچھائی اور لیٹ گیا، آرام کرنے لگ گیا۔ بزرگوار جو تھے، اللہ کا وہ ولی، وہ درویش، پھر سے اپنی تسبیح پکڑ کر ورد کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہوا کہ ایک اور آدمی پیدل چلتے چلتے اس بندے کے پاس آ گیا، اللہ کے اس ولی کے پاس، اور اس نے کہا بابا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے بھلے حلیے سے، آپ اپنے ایک رویے سے، آپ اپنے بول چال سے بڑے معزز آدمی لگے ہیں، آپ خوش اخلاقی کے مالک ہیں، مجھے یہ بتا دیں، میرا ہمدرد بن کر مجھے یہ بتا دیں کہ یہ گاؤں کیسا ہے، میں نے یہاں پہ رہائش اختیار کرنی ہے۔ اب اللہ کے اس ولی نے پھر سے اس بندے سے بھی وہی سوال کیا کہ آپ کس گاؤں کے رہنے والے ہو اور اسے کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو، اس بستی سے تنگ کیوں آ چکے ہو؟ اس بستی کے لوگ برے ہیں، دھوکہ باز ہیں، فراڈیے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، یہی ہے نا وجہ؟ اس نے کہا نہیں بابا جی یہ وجہ نہیں ہے، میرا جو گاؤں ہے بڑا خوبصورت ہے، جہاں میں رہتا ہوں نا اس گاؤں میں بہت خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی صرف ماحول میں نہیں ہے، لوگوں کے اندر بھی ہے، بڑے ملنسار لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو پھر تم وہ گاؤں کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بزرگ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ میری کوئی ذاتی مجبوری ہے، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں وہاں سے کیوں ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی اور گاؤں میں کیوں جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے اس ولی نے غور سے اس کی باتوں کو سنا اور بولے کہ یہ میری پشت پر، میری بیک پر، میری کمر کے پیچھے یہ ڈنڈی، یہ رستہ سیدھا اس گاؤں میں جاتا ہے، میرے گاؤں میں، وہاں چلے جاؤ، تمہیں ان سے زیادہ اچھے لوگ اور اچھا ماحول یہاں پہ مل سکتا ہے۔ اب یہ سارا ماجرا، یہ سارا کام، یہ ساری واردات، یہ سارے کا سارا ماحول دیکھ رہا تھا وہ پہلا بندہ، پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے جب یہ دوسرا بندہ اٹھ کر گاؤں کی طرف چلا گیا تو وہ اٹھ کر بابا جی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا بابا جی میں تو آپ کو اللہ کا ولی اور درویش سمجھ کر میں نے آپ سے مشورہ لیا تھا اور آپ نے مجھے ٹرخا دیا، میرے سے ایک بات کر دی اور دوسرے بندے سے جو اسی کام کے لیے اسی وجہ سے نقل مکانی ہجرت کرنے کے لیے مہاجر آپ کے پاس آیا، اس کو آپ نے بالکل ہی 100% الٹا جواب دیا، اس کو تجویز ہی بالکل مختلف دی، اس سے کہا کہ یہ گاؤں بہت اچھا ہے۔ اب اللہ کے اس بندے نے، درویش نے، اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے کہا کہ تمہیں اب 10 منٹ میری گفتگو سننا پڑے گی، چند منٹ مجھے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارے پاس وقت ہے اور خاموشی سے میری بات سن سکتے ہو تو میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب تسلی بخش دے سکتا ہوں، یہ 1-2 فکروں میں دینے والا نہیں ہے۔ انہوں نے لمبی چوڑی تمہید باندھ کر اسے سمجھایا، میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خلاصہ ان کی گفتگو کا، بزرگ کی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنے ناظرین کی۔ انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو بچے، انسان خود اگر اچھا ہو، اگر انسان خود قابل بھروسہ ہو تو وہ دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اگر انسان خود سچ بولتا ہو تو ہی وہ دوسروں سے سچ بولنے کی توقع کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی، منفیت نہیں ہوتی، وہ منفی سوچ کا مالک نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو مثبت نظر سے دیکھتا، سوچتا اور پرکھتا ہے، وہ دوسروں کے اندر خامیاں، کمیاں اور کوتاہیاں نہیں ٹٹولتا، ان کی برائیوں کی لسٹ نہیں بناتا، بلکہ ان کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اور جب ان کی اچھائیاں جمع کرتا ہے دوسرے لوگوں کی ایک جگہ پہ تو اس کی برائیاں جو ہوتی ہیں ان لوگوں کی یا اس ایک بندے کی اسے بہت کم نظر آتی ہیں، اچھائیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ جو نیت ہوتی ہے نا انسان کی، اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے آقا کا فرمان یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا یہ عمل اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا فعل بھی اچھا ہوگا، اگر آپ کی نیت میں فتور ہے، خناس ہے، تو آپ کا کوئی عمل بھی درست اور صحیح اور بہترین نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک مختصر سی مثال بھی تھی، اب کہانی لمبی ہو جائے گی میں لیکن وہ بھی آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے مثال یہ دی کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے سامنے ایک قلعہ ٹھونک دیتا ہے، لکڑی کا ایک قلعہ ٹھونک دیتا ہے مسجد کے دروازے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اگر کوئی مسافر یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے رکے تو اپنی سواری، گھوڑا، گدھا یا خچر اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ اپنی سواری اس قلعے کے ساتھ باندھ لے اپنا جانور اور مسجد میں نماز پڑھ لے۔ اب اگر اس قلعے کے ساتھ کوئی ٹھوکر کھا کر نمازی یا راہگیر گر بھی جائے نا تو اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی سوچ مثبت تھی۔ اور اگر اس کی سوچ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں مسجد کے سامنے ایک قلعہ ٹھونک دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں آنے والے یعنی عشاء کے وقت یا فجر کے وقت آنے والے جو نمازی ہیں وہ ٹھوکر کھا کر گرا کریں، تو اس قلعے کے ساتھ اگر کوئی مسافر جانور باندھ بھی لے گا تو اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ نیگیٹو تھی، منفی تھی، اس کی نیت غلط تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو تبدیل کر لو، اسے پازیٹیو کر لو، اس میں پازیٹیوٹی لے کے آؤ۔ یقین جانو سارا زمانہ تمہیں بہت اچھا دکھائی دے گا۔ جو خود کسی پر اعتبار نہیں نہ کرتا، کسی کے لیے قابل بھروسہ اور قابل اعتبار نہیں ہوتا،
وہی آدمی دوسروں کو یہی سمجھتا ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا میں نے. لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھروسہ کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، 100 بار دھوکہ کھانے کے باوجود پھر بھی وہ بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے اندر بہت بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. وہ ایک اچھا انسان ہونے کا اور کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کی روش اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ بار بار لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے دھوکہ کھانے کے باوجود، مگر کسی کو برا نہیں کہتا. اور اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ تو دلوں کے اندر آنے والے خیال کو بھی تلاش کر لیتا ہے. بیٹا اگر اب بھی تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی ہے تو میں مزید کچھ سمجھاؤں. اب اس بندے پر اس ساری گفتگو کا اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا دلی طور پر اس نے ان باتوں کو لیا کہ اس نے کہا بابا جی میں اپنا گاؤں اب کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے میری دنیا ہی بدل دی ہے، آپ نے میری سوچ کا رخ تبدیل کر دیا ہے. میرے گاؤں کے لوگ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا میں نے سمجھا ہوا تھا. زمانہ برا نہیں ہے. میں نے جو اپنی آنکھوں پر اینک لگائی ہوئی ہے اس میں سے مجھے صرف اور صرف برائیاں نظر آتی ہیں زمانے میں. اگر یہ اینک اتار دوں تو بہت ساری اچھائیاں بھی مجھے نظر آنے لگ جائیں گی. یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ رکھا کریں، اس سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، گائیڈ لائن ملتی ہے. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف. اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال. آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے سوال اور جواب پیش کرتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت پائے جاتے ہیں؟ کھجور کا درخت سب سے زیادہ دنیا کے کس ملک میں ہے؟ جی ناظرین، اس ملک کا نام ہے مصر. انگریزی میں اسے ایجپٹ کہتے ہیں. وہاں پہ کھجور کے درخت دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ملتے ہیں دیکھنے کو. کیسا رہا آج کا سوال اور جواب؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا شعر. جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تجھے اجاڑ کر بھی ترس نہ آیا مجھ پر، تجھے اجاڑ کر بھی ترس نہ آیا مجھ پر، لوگ میری داستان سن کے روتے ہیں. یہ تھا ناظرین آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسے ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.